ہمارے لائٹ آف دین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ والد حضرت عبداللہ والدہ حضرت آمنہ بنت وہب نبی کریم کے والدین کی سیرت اور ان کی زندگی پر تفصیلی روشنی حضرت محمد مصطفیٰ کی ولادت ایک ایسے وقت میں ہوئی جب جزر عرب جہالت بت پرستی اور ظلم و ستم میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن بھیجی اور وہ نور محمدی کی صورت میں تھا۔ نبی کریم کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب اور والدہ حضرت آمنہ بنت وہب ہیں، جن کی عظمت اور پاکیزگی کی گواہی تاریخ دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی زندگی حسب و نسب حضرت عبداللہ قریش کے سب سے معزز اور مشہور خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد حضرت عبد المطلب قریش کے سردار تھے اور انہیں عرب میں عزت و وقار حاصل تھا۔ حضرت عبداللہ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قس بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا۔ یہ وہی سلسلہ نسب ہے جو آگے چل کر حضرت محمد مصطفیٰ تک پہنچتا ہے۔ خوبصورتی اور کردار حضرت عبداللہ نہایت خوبصورت، باوقار اور نیک طبیعت کے مالک تھے۔ ان کی شکل و صورت انتہائی دلکش تھی اور وہ اپنے والد حضرت عبد المطلب کے سب سے محبوب بیٹے تھے۔ قربانی کا واقعہ حضرت عبداللہ کی زندگی کا سب سے مشہور واقعہ وہ ہے جس میں ان کے والد حضرت عبد المطلب نے اللہ سے ایک نذر مانی تھی کہ اگر انہیں 10 بیٹے عطا ہوں گے اور وہ جوان ہو جائیں گے تو ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ جب ان کے بیٹے جوان ہوئے تو قرعہ اندازی میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن قریش کے لوگوں اور حضرت عبداللہ کے قریبی رشتہ داروں نے انہیں روکا۔ آخر کار ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ 10 اونٹوں کے بدلے قرعہ اندازی کی جائے۔ ہر بار حضرت عبداللہ کا ہی نام آتا رہا، یہاں تک کہ جب اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اس طرح حضرت عبداللہ کی جان بچ گئی اور 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم کو ابن الزبیہین یعنی دو قربان کیے گئے بیٹوں کی نسل کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ دونوں کو قربانی کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ شادی اور نکاح حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ بنت وہب سے ہوا، جو قریش کے بنو زہرہ قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ حضرت آمنہ نہایت پاکباز، باعزت اور قریش کی سب سے نیک عورتوں میں شمار ہوتی تھیں۔ حضرت آمنہ بنت وہب کی زندگی حسب و نسب حضرت آمنہ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب۔ حضرت آمنہ کا خاندان قریش کے سب سے معزز گھرانوں میں سے تھا۔ ان کے والد حضرت وہب بن عبد مناف اپنے قبیلے کے سردار تھے اور قریش میں انہیں عزت و احترام حاصل تھا۔ نیک سیرت اور پاکیزگی حضرت آمنہ بنت وہب انتہائی نیک پاکباز، صبر و تحمل والی اور اخلاق کی اعلیٰ مثال تھیں۔ ان کی پاکیزگی اور خاندانی شرافت کی بنا پر ہی حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے انہیں منتخب کیا تھا۔ نبی کریم کی ولادت اور حضرت آمنہ کی ذمہ داری حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد حضرت آمنہ نے نہایت صبر اور حوصلے کے ساتھ حضرت محمد کی پرورش کی۔ جب حضرت آمنہ کے ہاں نبی کریم کی ولادت ہوئی تو انہوں نے ایک نورانی خواب دیکھا جس میں ایک فرشتے نے انہیں بتایا، تمہارے بطن سے اس امت کا سردار پیدا ہوا ہے، جب وہ دنیا میں آئے تو کہنا، میں اسے ہر حسد کرنے والے کے شر سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کا نام محمد رکھنا۔ یہ خواب اس بات کی بشارت تھا کہ حضرت محمد اللہ کے برگزیدہ نبی بنیں گے۔ نبی کریم کے بچپن میں وفات حضرت آمنہ نبی کریم کی ولادت کے چند سال بعد بیمار ہو گئیں۔ جب رسول اللہ کی عمر 6 سال کی تھی تو وہ اپنے نبی بیٹے کو لے کر مدینہ میں اپنے ننیال گئیں۔ وہاں سے واپسی پر مقام ابواق کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت آمنہ کی وفات کے بعد نبی کریم کے دادا حضرت عبد المطلب نے ان کی پرورش کی اور پھر ان کے بعد حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کو سنبھالا۔ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی قربانی، یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ نے نبی کریم کے والدین کو بہت جلد اپنے پاس بلا لیا تاکہ رسول اللہ کو اللہ کے سوا کسی کا سہارا نہ ہو اور وہ براہ راست اللہ پر توکل کریں۔ حضرت عبداللہ نے قربانی کی ایک مثال قائم کی اور حضرت آمنہ نے صبر اور حوصلے کی مثال بن کر دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد کے اخلاق و کردار میں عظمت اور طاقت موجود تھی، کیونکہ ان کے والدین بھی بہترین سیرت کے مالک تھے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم کی سیرت کو اپنانے اور ان کے والدین کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔